جی آج جو ہے ملک میں جو فوج کے جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فوج کا جو سیاسی کردار ہے ہمارے ملک میں وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے کئی دہائیوں سے فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی کردار رہا ہے، لیکن ہم جو آج کے حالات دیکھ رہے ہیں یہ مارشل لا دور سے بھی بدتر کے حالات ہیں۔ کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کو بھی جو کسی بھی مقدمے میں ملوث کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی آپ بہت سے لوگوں کے نام نہیں لے سکتے۔ ایک طرح سے اندیکھی مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات میں سیاستدانوں کا اپنا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے سیاستدان ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو خوش رکھا جائے، اور اس خوش رکھنے کے چکر میں وہ جو سول سپرمیسی کی جو دعوے ہوتے ہیں وہ درے کے درے رہ جاتے ہیں، اور ان کے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں، ان کے جو بھی بل پاس ہوتے ہیں وہ صرف فوج کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن سیاستدان ہمیشہ کبھی بھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ہے نواز شریف کو جو فوج ہی لے کے آئی تھی، اور پھر جس طرح کا حشر جو ہے فوج نے نواز شریف کے ساتھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ 2 دفعہ ان کی منتخب حکومتوں کو جو ہے برطرف کیا گیا، اس کے اوپر طیارہ سازش کیس جیسے کیسز ڈالے گئے۔ پھر ان کو جو آخری دفعہ ہے وہ جس طرح سے نااہل کیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سیاسی انتقام کے ذریعے ہمارے جو عدلیہ نے جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر کیسے منتخب حکومتوں کو چلتا کیا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی حد تک محدود کیا جائے، تو اس وقت جو دوسرے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا لیڈران ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کندھا فراہم کرتے ہیں، اور اس کی مثال ہم ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف جو ریٹائرڈ جنرل تھے ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں پر ان کو کورٹ میں لے گئے، ان کے خلاف کیسز بنائے، تو اس وقت جو وہاں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ جو ہے نواز شریف حکومت سے بہت اس بات پہ ناراض تھی، لیکن نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ سول سپرمیسی کے لیے کم از کم اس جنرل کو جو ہے کورٹ کے کٹہرے میں ضرور لے کے آئیں گے، جس پر انہوں نے عمران خان کو جو ہے احتجاج پہ راضی کیا۔ اور عمران خان کا جو 126 دن کا جو دھرنا تھا صرف وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد حاصل تھی۔ مکمل طور پر میڈیا کو کہا گیا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کور کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ کوریج دیں، اور اس دھرنے کا مقصد یہی تھا کہ نواز شریف حکومت کو اس پوزیشن میں لایا جائے کہ وہ جو جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ جو دباؤ جس کے حوالے سے ڈالا تھا اس کا نام عمران خان تھا جو تحریک انصاف کے چیئرمین تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف کو نااہل کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آتی ہے، اور عمران خان کی جب حکومت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان ہر تقریر میں ہر بیان میں یہی کہتا ہے کہ میں اور جو اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج ہے ہم ایک پیج پر ہیں، اور ہمارے جو تعلقات ہے وہ مثالی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس نے بھی جو ہے کوشش کی ہوتی ہے کہ میڈیا کو جو ہے موجودہ حکومت کے لیے مینیج کرے، اور میڈیا کو کہا جائے کہ عمران خان کے پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کرے۔ اب ان کے تعلقات بہت مثالی ہوتے ہیں، اور عمران خان کی جو حکومت ہوتی ہے جو 4.25 سال حکومت، اس میں جو ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے جو سول ادارے ہیں اور جو اہم پوسٹیں ہیں ان پر تمام کے تمام پر زیادہ سے زیادہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی افسران جو ریٹائر اور حاضر سروس ان کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اس سے جو ہے 2 طرح کی چیزیں جو ہے اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں
وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فوج کا جو سیاسی کردار ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اداروں تک اور اہم پوسٹوں تک جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وزارت داخلہ ہو گیا، وزارت خارجہ ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پہ جو وزارت خزانہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک وہ کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انتظامی امور بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینے شروع کیے، اور زیادہ تر جو فوج کا جو کردار تھا وہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ عمران خان صرف کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو زیادہ تر جو کام ہے وہ زیادہ تر یہ فوجی لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور اس سے ہم نے دیکھا کہ فوج کا جو کردار تھا، جو پچھلے کچھ سیاسی جماعتوں نے، نواز شریف اور پیپل پارٹی نے اس کو اپنے کوشش سے وقتاً فوقتاً تھوڑا سا محدود کرنے کی کوشش کی، اس کو بہت دھچکا لگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں۔ لیکن پھر یہی جو پی ڈی ایم ہوتی ہے، مسلم لیگ نون ہوتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے باتوں میں آ جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو یہی سمجھاتی ہے کہ اگر دیکھیں یہ موجودہ حکومت رہتی ہے تو آگے یہ جنرل فیض کو جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف لے کے آئیں گے، اور ان کا 10 سے 15 سال کا آگے کا پلان ہے، تو آپ لوگ سارے لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد لائیں، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں جس ٹائم یہ عدم اعتماد لایا جاتا ہے، اس وقت عمران خان کی جو عوام میں جو مقبولیت ہے وہ بالکل کم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ 4.25 سال وہ حکومت کرتے ہیں، اور اس حکومت میں وہ کوئی بھی چیز ڈیلیور نہیں کرتے، نہ تو معاشی طور پر، نہ سیاسی طور پر، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کارکردگی ان کی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ عوام کو مطمئن کر سکے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں KPK میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، اور سارے ضمنی الیکشنوں میں یہ ہار جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے کم ترین جو ہے مقبولیت کے اس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اس وقت کی، وہ پی ڈی ایم کو جس کو ہوتے ہیں، پی ڈی ایم جس میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عدم اعتماد لے کے آتی ہے اور حکومت سنبھال لیتی ہے۔ لیکن عمران خان جاتے جاتے بھی کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں، جس طرح IMF کے ساتھ جو معاہدوں کی خلاف ورزی، جس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی مشکلات بڑھ جاتے ہیں، اور جو نئی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے جو مسائل ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور IMF بھی جو نئی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر اس لیے یقین نہیں کرتی کہ پچھلی حکومتوں نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ گارنٹیاں مانگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی حالات بھی خراب ہوتے ہیں، اور عمران خان ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیتا ہے کہ ان کے جو حکومت جانے کے پیچھے جو ہے وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور وہ کسی نہ کسی حد تک عوام کو اس بات کی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور گرفتاری کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں وہ پاکستان کی جو سیاست میں جو ہے وہ کایا پلٹ دیتی ہے۔ فوج کا جو سیاسی کردار تھا تو کچھ بڑھ گیا تھا، لیکن 9 مئی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پھر فوج کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ فوج اپنے آپ کو ایک مظلوم چیز ثابت کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جو شہداء کی قربانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک اور بیرون ملک تقاریب ہوتی ہیں، اور پھر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں فوج ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، انتظامی طور پر ہو، اور یہ سارا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو شہباز شریف ہوتا ہے وہ بھی وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ماضی میں عمران خان نے اپنی حکومت میں کیا ہوتا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک چیز بہت اہم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتی۔ اس کی ایک مثال نواز شریف کی ہے۔ نواز شریف نے کوشش کی تھی کہ جنرل مشرف کو جو ہے قانون کے دائرے میں لایا جائے، اور اس وجہ سے اس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے، اور اس کے بھائی کی حکومت ہوتی ہے، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ایک جنرل جو ہوتا ہے، ریٹائرڈ جنرل ہے، اس کے حوالے سے کیسز بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ تو نواز شریف آج بھی اس چیز کی سزا بھگت رہا، اور اس کا جو بھائی ہے آج بھی اس چیز سے سیکھ نہیں رہے، بلکہ وہ عمران خان کے نقش قدم پر چلتا ہوا حکومت کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں
ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے KPK اور پنجاب سے جیتی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کم ترین سطح پر ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاشی حالات اتنے خراب ہوتے ہیں، مہنگائی اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بہت سے اقدامات کرتی ہے جس کی وجہ سے عوام میں ان کی ناپسندیدگی بڑھ گئی ہے۔ اب جو 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوج کا کردار تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو وہ حکومت ہوتی ہے شہباز شریف کی، وہ بھی اپنا مقررہ وقت ختم کرنے کے بعد ایک نگران سیٹ اپ لایا جاتا ہے، اور نگران سیٹ اپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ موجود ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور جو ابھی بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ الیکشن قریب جو پچھلے اگلے کچھ 2 یا 3 مہینوں میں ہونے والے نہیں ہیں، ستمبر اکتوبر تک، شاید یہ 2024 تک الیکشن کے معاملات جائیں۔ تو یہ جو اب نگران حکومت ہے، سیٹ اپ ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیسی نگران حکومت آتی ہے اس میں پھر اپوزیشن کے خلاف گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، حسان نیازی کو گرفتار کیا جاتا ہے ایبٹ آباد سے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی گرفتار ہو جاتا ہے، اسد عمر بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اور نئے سے نئے مقدمات بنتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹڈ جو نگراں حکومت کے جو وزیر اعظم بنتے ہیں وہ اپنے پہلی تقریر میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کا جو ہے وہ موقف بڑا واضح ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئے ہیں اور انہی کے کہنے پہ چلیں گے، اور وہی کچھ کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ تو اس میں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کی جو سبق آموز چیزیں ہیں جس کو سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے، ماضی سے سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے بعد میں وہی لوگ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے، چاہے وہ نواز شریف تھا، چاہے وہ آج عمران خان ہے، اور عمران خان کے حوالے سے ان کے جو حامی ہیں، جو تحریک انصاف والے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی خلاف ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہا ہے، وہ کبھی بھی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف نہیں رہا ہے۔ اس کی تو لڑائی صرف یہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور ان چوروں ڈاکوؤں کو کیوں لے کے آئے، مجھے آپ اقتدار دیں، اس کے بعد آپ بے شک آپ کا جو سیاسی کردار ہے اس سے میں جو ہے وہ منع نہیں کرتا، لیکن مجھے صرف اقتدار چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی اپنی سیاسی نااہلی کی وجہ سے یا سیاسی کم سوچ کی وجہ سے جس وقت مشرف کے اوپر قانونی کارروائی ہو رہی تھی، جو فوج کا آئینی کردار کو کم کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت یہ عمران خان نہیں تھے جنہوں نے ان کو کندھا فراہم کیا۔ اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اس وقت جو ہے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، تو عمران خان کی تو صرف گرفتاری ہوئی تھی، جو چیزیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ بٹو فیملی کو تقریباً جو ہے کتنے افراد کو کہاں ملک سے باہر اور ملک کے اندر کیسے نشانہ بنایا گیا، شہید کیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے تھے، 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سیاسی لوگ تھے، سیاسی سوچ کے افراد تھے، اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ لیکن جس طرح ری ایکشن تحریک انصاف نے دیا، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب فوج کا سیاسی کردار مزید بڑھ گیا ہے، اب ایک مارشل لا سے بھی زیادہ بدتر حالات ہیں، اور اتنا گھٹن زدہ ماحول ہے سیاست کے لیے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی نااہلی ان کے سامنے آ رہی ہے، جو ملک کے آج حالات ہے جہاں پر میں اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اس میں میں عمران خان کو بھی ان کے برابر کا ذمہ دار موجودہ حالات کی خرابی کا سمجھتا ہوں۔